بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ سے جو قومی سبق نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ بدل جایا کرتا ہے۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ 1973 کی بات ہے، عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو رہی تھی، ہونے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کے مانند سینیٹر کا استقبال کیا، اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کے چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھا، خود بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی، اور اس کے ساتھ اس نے تیاروں میزاروں اور توپوں کی سودے بازی شروع کر دی۔ ابھی بہتاؤ جاری تھا کہ اس نے چائے پکنے کی خوشبو آئی، وہ خاموشی سے اٹھی، چائے 2 پیالوں میں انڈیلی، ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ کے بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ کے بعد شرائط طے پا گئیں۔ اس دوران گولڈا مائر اٹھی، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے سودا منظور ہے، آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیں۔ یاد رہے، اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا، اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کئی برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے ارکان کابینہ کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پہ مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے، روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پہ شہد مکھن جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے ہوئے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کے دلیل میں وزن تھا، لہذا اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کو منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا اس اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوانیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب نبی کریم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی ذرہ بختر رہن رکھ کر تیل خریدا۔ لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کو کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کے بجائے خیموں میں زندگی گزر کرنا پڑے، تو بھی اسلحہ خرید دیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ ناظرین، گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھا لیا، مگر ساتھ یہ انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو تقویت ملے گی۔
چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائر انتقال کر گئی، آن جانی ہو گئی، اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اس دوران ایک نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں وہ اس نامہ نگار کے انٹرویو لینے کہ پہنچا تو اس نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں ایسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ گولڈا مائر کا انٹرویو کرنے والے نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کو مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ میں جو معلوم ہوا تھا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی ایک سوکھی روٹی کے ساتھ چند ٹکڑوں پہ گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پہ پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں گنتی۔ گولڈا مائر کے انٹرویو نگار کا اپنا انٹرویو جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کے مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادھڑی اباؤں اور پھٹے جوتوں والے گلہ بان 1400 برس قبل کس طرح جہاں بان بن گئے، ان کی ننگی تلوار نے کس طرح 4 بر اعظم فتح کر لیے۔ اگر پرسکون محلات، عالیشان باغات، زرق برق لباس، ریشم کے خواب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی جھنکار ہمیں بجا سکتی تو تاتاریوں کی ٹڈے دل افواج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی۔ وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا، خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتیوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے، پھر معتصم باللہ سے کہا جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اس سے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیوں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر اپنے تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جوہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے کہا اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑک دار لہجے میں کہا پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کے مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑے کی ٹاپوں تلے رون ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے نہیں۔ اگر ہم ذرا سی بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا۔ اندازہ کرو جب یورپ کے چپے چپے پہ تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل تعمیر کر رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے تب یہاں تان سین نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کی بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پہ دستک دے رہے تھے، ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور طاؤس و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تناسانی، عیش کوسی اور عیش پسندی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔
ہمارا بوسیدہ اور دیمق زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، مرثیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ گو شاعروں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ عذر قبول نہیں کرتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔